بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، 27 مئی 2020 ہے۔ سکرین پر آپ ایک اشتہار دیکھ رہے ہیں۔ یہ اشتہار نعمت اللہ وہابی دیوبندی جو ابو ایوب کا ایک چیلا ہے اس کا اشتہار ہے، اور اسی 2020 رمضان المبارک سے پہلے اس نے ایک اشتہار بنایا اور ویڈیو کلپ بھی جاری کیا۔ ایک میرا خیالی چیلنج، جھوٹا چیلنج، میرا چیلنج بنا کر کہ کہتا ہے کہ میں نے مطیع اللہ رضا خانی کا چیلنج قبول کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمام دیو کے بچوں سے کہوں گا، بالخصوص نعمت اللہ وہابی دیوبندی سے کہوں گا کہ اگر تیرے اندر جرت ہے، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعویٰ میں، تو وہ میرا چیلنج بھی دکھا دو، تاکہ دنیا کے لوگوں کو اور عوام کو پتہ چل جائے کہ واقعی مطیع اللہ سیالوی نے چیلنج کیا ہے۔ یہ بھی تھوڑی سی غیرت کر دو، اگر کچھ غیرت کی رتی تمہارے اندر ہے تو وہ تو یقیناً پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ دیو کے بچوں کے اندر جو ہے غیرت تو بالکل ہی نہیں ہے، بے شرم ہو چکے ہیں۔ ایک نمبر دو، آج دیوبندی نعمت اللہ وہابی نے مجھے کال کی 27 مئی 2020 عصر کے بعد تقریباً۔ میں نے اس کا فون اٹینڈ کیا۔ اس نے کہا میں نعمت اللہ نقشبندی وہابی ہوں، تو میں نے اس کا فوراً فون بند کر دیا۔ میں چونکہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ماں باپ کی گالیاں دیتا ہے، وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، اور جو ماں باپ کی گالیاں دے تو ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ یہ دیوبندیوں وہابیوں کا کام ہے، ماں باپ کی گالیاں دینا۔ پھر میں نے اس کا نمبر اسی وقت اپنے دوستوں کو دے دیا، چونکہ میں کہیں سفر میں تھا، تو میرے دوستوں نے اس کو فون کیا، ان سے بات نہیں کرتا تھا، تھوڑا سا ہم نے ریکارڈنگ بھی کی ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا کہ یار اس سے بات کرو، اس سے جگہ کا تعین کرو، آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا، اس کے اندر کہتا ہے کہ یہ مطیع اللہ جو رضا خانی ہے یہ عالم یا مولوی نہیں ہے، اور عید الفطر کے بعد ہم اس کے گھر کا محاسبہ کریں گے۔ حضرات محترم، جب بقول نعمت اللہ وہابی کے میں مطیع اللہ سیالوی فقیر جب اس کے نزدیک عالم یا مولوی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو فون کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ بار بار فون کیوں کرتا ہے؟ تو کذاب اور جھوٹا ہونے کے لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مجھے فون اس لیے کرتا ہے کہ الحمدللہ میں اس کے نزدیک عالم بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مناظر بھی ہوں، اس لیے تو فون کرتا ہے نا، اپنی بات کے اندر خود جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ پھر میں نے دوستوں کو نمبر دیا، کیونکہ ہم کافی 2-3 دن سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، کیوں نہیں اس نے کہا کہ ہم مطیع اللہ رضا خانی کے گھر کا محاسبہ کریں گے۔ تو میں نے دوستوں کو تیار کر رکھا تھا کہ ہم اس کی جو ہے خوب مہمان نوازی کریں گے، اور اس کو بتائیں گے، اس کو اپنی اوقات اور اس کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ کیسے کسی کے گھر کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر جرت اور تمہارے ہمت اتنی کہاں سے آئی ہے کہ کسی کے گھر کا محاسبہ کیا جائے؟ لیکن میں نے اس کو جب فون کیا تو فون کے بعد مجبوراً میں نے اس کو فون کیا، کیونکہ میرے دوستوں کا یہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کو کال کی۔ جب میں نے اس کو کال کی ہے تو میں چونکہ ترتیب سے بات کرنا چاہتا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری بات بھی بالکل نہیں سننا چاہتا تھا، بات کو کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کہ بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ حضرات آپ خود کہ گفتگو سنیں گے تو وہ فیصلہ کر لیں گے۔ پھر بات ہوئی تھوڑی سی، تقریباً 5 منٹ 47 سیکنڈ، اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آپ سکرین پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اس کو میں نے 47 مرتبہ فون کر چکا ہوں۔ 27 مئی 2020 عصر سے لے کر عشاء تک میں اس کو فون کر رہا ہوں۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تقریباً 47 کالیں اس کو جا چکی ہیں، لیکن یہ فون نہیں اٹھا رہا۔ بار بار کر رہا ہوں، اور سکرین پر اس کا نمبر بھی دیکھیں، یہ 0345 والا اسی نعمت اللہ وہابی ہی کا نمبر ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ فون نہیں اٹھا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فون اٹھایا،
اس سے میری گفتگو ہوئی وہ آگے آپ خود سنیں گے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار آپ ترتیب سے مجھ سے بات کرو تو انشاءاللہ جو ہے شرائط مناظرہ طے ہو جائے گا. تو یہ کبھی کہتا ہے کہ محاسبہ کون سا صیغہ ہے؟ اب بھائی جی شرائط مناظرہ طے ہو رہی ہیں، مجھے کہتا ہے کہ یہ محاسبہ کون سا صیغہ ہے؟ اور بھائی جی جب میدان میں آ رہے ہو تو محاسبہ صیغہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت پوچھ لینا نا آمنے سامنے. تو یہ فون پر مجھ سے پوچھتا ہے کہ محاسبہ کون سا صیغہ ہے. تو یہ بھی ایک بھاگنے کا نعمت اللہ وہابی کا آسان طریقہ ہے. پھر کہتا ہے کہ میں نے اس نعمت اللہ وہابی سے کہا اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے. پھر مجھے کہتا ہے کہ مجھے دعا نہ دو کیونکہ میں تم لوگوں کو یعنی بریلویوں کو کافر سمجھتا ہوں، معاذ اللہ. یہ نعمت اللہ وہابی کا جملہ آپ خود ریکارڈنگ کے اندر سنو گے. تو کبھی کہتا ہے محاسبہ کون سا سیکھا، کبھی کہتا ہے کہ میں بریلویوں کو کافر سمجھتا ہوں. تو یہ شرائط مناظرہ سے کون بھاگ رہا ہے؟ یہ آپ خود تمام کی تمام گفتگو سنیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ابو ایوب دیوبندی کا اصلی چہرہ اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں ان کے گندے چہرے عوام کے سامنے ظاہر ہو جائیں. پھر پتہ چل جائے گا کہ کون اب بھاگ رہا ہے. یہ دیو کے بچوں کا حال ہے، یہ سبھی کا یہی حال تھا. یعنی ننوتوی، شرف علی، گندگوئی، سہارن سوری، سب کا یہی حال تھا. مرتضیٰ حسن جو مر کر مٹی ہو گیا، ان سب کا یہی حال تھا. تو صرف اتنا بتانا تھا. اب وہ تمام گفتگو آپ ذرا سماعت فرمائیں پھر فیصلہ کریں آپ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی مولانا مرتضیٰ آپ کو فون کر رہا ہے نا، آپ اس سے بات طے کریں جو آپ کو وہ کہتے ہیں نا. نہیں، میرے ساتھ بات آپ نے کرنی ہے. نہیں بات تو سنیں نا، اصول پر ہیں، اصول پر صبر. بات سنیں. اب میں چونکہ ہوں بہر، ٹھیک ہے، آپ اس سے بات طے کریں، جگہ طے کریں، جو آپ کو وہ کہتے ہیں آپ اس بات پر عمل کریں. مناظرہ آپ نے کرنا ہے میرے بھائی، مناظرہ آپ نے کرنا ہے. کچھ اصول کا بھی پتہ ہے، پھر مجھے وہی جملے تیرے لیے استعمال کرنے پڑیں گے. اسی طرح موضوع مناظرہ بھی آپ کے ساتھ طے ہوگا. بات سنیں، میں نہ مرتضیٰ کو نہ جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں. میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا نا. بات سنیں، میں کب کا اشتہار لگایا ہوا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تو سنیں نا. اشتہار آپ نے لگایا، ٹھیک ہے، آپ نے اشتہار آپ نے اشتہار لگایا ہے. فون کرتا ہوں، آپ میرا موبائل بھی بلا کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہا. آپ کی بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ بات پوری کریں. سب کچھ مجھ سے بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بات آپ پوری کریں، میں بعد میں کروں گا. ٹھیک کریں بات. جی میرے ساتھ بات آپ کریں، بس موضوع مناظرہ طے کریں، بات مکمل ہو گئی. مناظرہ طے کریں، جگہ کا تعین کریں. اس کے بعد جو ہے کسی اور کو آپ ذمہ دار بنا دیں. نہیں، انشاءاللہ حاضری دیں گے. بات آپ کی مکمل ہو گئی. جی اب میں کروں بات. جی فرمائیں. سنو گے پوری بات؟ بالکل سنوں گا. اصول مناظرہ آپ نے پڑھا ہے؟ چونکہ آپ تو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے. وہ آپ کی بات ہے، اگرچہ میں ہوں یا نہ ہوں وہ تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر اصول مناظرہ پڑھا ہے تو پھر آپ کا یہ مطالبہ کیسے درست ہے کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں؟ اچھا ادھر سے میں ایک بات، اب یار میری بات تو پوری سنو نا، میں آپ کی سنوں گا یار. اب بھائی جی آپ بات جب سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے تیرے اندر. میرے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ بھاگنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، انشاءاللہ آ کر کے آپ کا ادھر ہی محاسبہ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ بات ساری دنیا سن رہی ہے. یہ تو میں یوٹیوب پر چینل پر چڑھاؤں گا. بالکل سن رہی ہے کہ میں آپ کی بات سنتا ہوں، تم میری بات نہیں سنتے. رمضان سے پہلے کا اشتہار لگایا ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی. جب میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں، جب آپ کو وہ کال کرتا ہے، آپ بات کرنے کے لیے جگہ کا تعین کیوں نہیں کرتے؟ ایک منٹ، ایک بات، پہلی بات میری، آپ ایک مجھے واٹس ایپ بھیجیں اپنے لیٹر پیڈ پہ. آپ کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ
جگہ کا تعین سب کچھ طے کر لیں، یہ میرا نمائندہ ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے۔ اب میری بات سنیں، اچھا بات مکمل ہو گئی؟ میں خود، میری بات سنیں مولانا، میں خود مناظر ہوں، آپ بھی مناظر ہیں، اور دونوں ہم آپس میں شرائط طے کریں گے۔ میں مناظر ہوں اور آپ ایک للی پنجی بندہ اور مجہول آدمی میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ نے، مجھے شکر ہے الحمدللہ، مناظر بھی تسلیم کر لیا ہے۔ نہیں، آپ کا دعویٰ تو ہے نا یار بات تو سنیں نا، خدا کے بندے، او خدا تمہیں سب کو ہدایت کرے، بات سنو یار۔ جب میں تمہاری بات سنتا ہوں تو یار تم بھی سنو نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یار تم بدزبانی کرتے ہو، واہیات کرتے ہو۔ میں نے ابھی تک آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ واٹس اپ، آپ کا پیڈ لیٹر وہ مجھے واٹس اپ کرو، آپ کا یہ مطالبہ ہے؟ لیٹر پیڈ ہوتا ہے، پیڈ لیٹر۔ اچھا اچھا، آپ کہتے ہو وہ مجھے واٹس اپ کرو، یہ آپ کا مطالبہ ہے نا؟ یہ مطالبہ پوری دنیا کے لوگ، علماء سن رہے ہیں، یہ مطالبہ تو آپ کا اس وقت قابل قبول ہوگا کہ آپ میرا چیلنج وہ تو دکھائیں نا کہ میں نے کس کو چیلنج کیا ہے، یہ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر صبر، میں نے بات سنیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ نے چیلنج کیا نہ کیا، یہ اور مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھیں کہ یہ آدمی جو ہے میرا، یہ میرا ہے، آپ اس کے ساتھ شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ سب کچھ آپ اس کے ساتھ مقرر کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بات یہ ہے، فون درمیان میں بند ہو گیا، آگے دوبارہ آپ کال سماعت فرمائیں۔ یہ ابو ایوب دیوبندی وہابی کا چیلہ ہے، اس کی جہالت کو ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جان لیوا ہو سکتی ہے، چند تدابیر آپ کے بچاؤ کے لیے ضروری ہیں۔ دن میں کئی بار ہاتھوں کو 20 سیکنڈ صابن اور صاف پانی سے دھوئیں۔ پیشہ ورانہ اور دیگر میل جول میں کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھ ملانے، گلے ملنے، سفر اور غیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں۔ اپنی ناک، کان اور آنکھوں کو چھونے سے السلام علیکم۔ جی مولانا، وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت صاحب، یہ بتائیں کہ آپ اس وقت، وہ میرا خیال ہے بیلنس ختم ہو گیا تھا، جی میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا جو بندہ ہے آپ کا وہ مجھے واٹس اپ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ نہیں، آپ واٹس اپ کریں، آپ کہیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ جو کچھ طے کرنا ہے طے کر لیں۔ مولانا دیکھیں، آپ نے کہا مرتضیٰ وہ جو ہے میرا بندہ ہے، ابھی مرتضیٰ تھوڑی دیر پہلے مجھے فون کیا کہ میں دیوبندی ہوں۔ جی جی، پھر آپ کا نمائندہ دیوبندی کیسے بن سکتا ہے؟ میرا بندہ؟ ہاں، آپ مسلک کے لحاظ سے کون ہیں؟ میں دیوبندی ہیں؟ میں تو اہل سنت حنفی بریلوی ہی ہوں۔ تو آپ اپنا جو نمائندہ بھیجیں گے وہ دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا؟ وہ جس لحاظ سے کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، وہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے جب وہ جھوٹ کی ابتدا کر رہا ہے تو آپ اسے بھی زیادہ جھوٹ ہیں۔ نہیں جو بات، آپ کا نمائندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ اس کو جو پوپ ہوگا وہ اس سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کرتے جائیں، میں سنتا جاؤں۔ اگر آپ یار بات سنیں گے تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ہے، صبر، یہ پہلی مرتبہ ہے۔ آپ لیٹر پیڈ پہ لکھیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کو آپ روانہ کر دیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ بس بات مکمل، اس کا نام لکھ دیں، آپ کی مرضی، بات مکمل آپ کی؟ کر لیں جی، یہ چبلیاں نہ ماریں، بات مکمل ہے آپ کی؟ مجہول آدمی کو آپ آگے کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا نمائندہ، وہ مجھے کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں۔ نہیں، بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ جی اوکے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو کال کبھی بھی نہ کرتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ آپ نے عید الفطر سے پہلے ایک اشتہار جو آپ خود بھی اس کو اقرار کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے، رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جی
اور پھر آپ نے ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا ہے، اس کے اندر آپ نے میرا چیلنج قبول کیا. آپ نے کہا کہ مطیع اللہ رضا خانی کا میں چیلنج قبول کرتا ہوں، اور یہ کوئی عالم یا مولوی نہیں ہے، یہ دیوبند سے یعنی کہ دیوبندیوں سے کوئی چند تلفظات اس نے سیکھے ہیں. پھر آخر میں آپ ٹھیک ہے، آپ کو بات سنا رہا ہوں، آپ سنیں آرام سے. پھر آپ نے آخر میں کہا پھر آپ نے کہا کہ عید الفطر کے بعد ہم اس کے گھر کا محاسبہ کریں گے. یہ جملہ آپ اس پر نظر ثانی کریں کہ محاسبہ کریں گے. جو میرا بندہ آپ کو میں نے کدھر لکھا کیا میں نے کدھر لکھا ہے؟ اچھا، ہاں آپ ایک دفعہ اور بھی ہنسیں نا، تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مناظرے کی شرائط طے کر رہا ہے. واہ 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 میں آپ محاسبے کا لفظ دکھا دیں، واہ 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 واہ. جو آپ انعام کہیں گے وہ میں دوں. شروع سے بات کیا ہوئی کہ کلپ جاری کیا ہو، خدا تجھے ہدایت دے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ محاسبہ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا. محاسبہ کون سا صیغہ ہے؟ اگر اس بات پر آتے ہو، بات سنیں، اس بات پر آتے ہو، ہاں دو جواب، اس بات پر آتے ہو. دو جواب جو آپ اچھا صبر. محاسبہ میں بتاتا ہوں آپ کو صیغہ. محاسبہ میں آپ کو صیغہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے علنا بتا دو، علنا اصل میں کیا تھا؟ کیا علنا لفظ اصل میں کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. بتائیں بتائیں. میں نے پہلے سوال کیا ہے. خدا کے بندے، تجھے اللہ ہدایت دے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. ادھر میں آپ کی دعا نہیں مانتا، کیونکہ آپ کو میں کافر جانتا ہوں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر کی دعا بھی گمراہی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے خدا کے بندے. یہ تو دعویٰ یہ تو دعویٰ ہمارا ہے. آپ دعا نہ دیا کریں. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ تم کافر ہو. یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو لیٹر پیڈ پہ لکھیں کہ میں نمائندہ روانہ کر رہا ہوں. میں بات ترتیب سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہاری اثر صلاحیت اور تمہارا اصلی چہرہ میں بتانا چاہتا ہوں. آپ وہ تو سنیں نا. پھر آپ نے آخر میں کہا کہ ہم عید الفطر کے بعد مطیع اللہ رضا خانی کا